علیکم ایوری ون. آج ہم عربی کے معلم میں پڑھیں گے اسماء اشارہ. جن لفظوں کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اسماء اشارہ ہیں، اور وہ دو قسم کے، یعنی کہ ہم جیسے کہ بولیں گے وہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، تو کہاں جا رہا ہے، یعنی کہ ہم اس کا نام چھوڑ کے اس کی طرف اشارہ کریں تو اسے کیا بولیں گے؟ اسماء اشارہ. وہ ان کی کیا ہے؟ دو قسمیں، یعنی دو ٹائپس ہیں ان کے. قریب کے لیے یعنی نزدیک کی چیز کے لیے، جیسے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ کتاب ہے. جو نزدیک کی چیز کے لیے بولے یعنی دس، ان کی نزدیک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کی کثیر استعمال صورتیں ہیں. کیا ہے؟ جیسے واحد ہوا تو کیا بولیں گے؟ حاذا. اور مؤنث ہوئی، یہ کیا ہے؟ مذکر یعنی میل کے لیے، حاذی فیمیل کے لیے. تسنیہ حاذانی یا حاذینی، اور فیمیل کے لیے ہاتانی یا ہاتینی. اور جمع ہو یعنی پلورل ہو تو دونوں کے لیے ایک ہی ہاؤلائی، اور مؤنث کے لیے یعنی کہ فیمیل کے لیے بھی ہاؤلائی. بعید یعنی دور کے لیے، وہ کہاں ہے، وہ کتاب ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہاں کیا ہے. دور کے لیے کیا ہوگا؟ بعید کے لیے جن سے دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے ان کی عام صورتیں یہ ہیں. سنگولر میل کے لیے کیا ہے؟ ذاکا یا ذالکا. فیمیل کے لیے کیا ہے؟ تاکا یا تلکا. اور تسنیہ کیا ہوگا اس کا؟ یعنی کہ ڈول کے لیے زانکا یا زینکا، اور فیمیل کے لیے تانکا یا تینکا، اور پلورل دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اولائکا اولائکا. اصل میں اسماء اشارہ زا، زانی وغیرہ بغیر ہا اور کا کے ہیں، مگر ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ واحد کے لیے ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، جمع کے لیے. کذالک ویسا ہی، ایسا ہی، اور ہا کذا بہت مستعمل، یعنی کہ ان کا استعمال کم ہی ہوتا ہے. اسماء اشارہ بعید کے آخر میں جو کاف ہے، یہ جیسے ذالکا، اس کو کبھی مخاطب کے لحاظ سے ضمیر مخاطب مجرور کی طرف بدل کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھی زیر بھی دے دیتے جاتا ہے، جس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، معنی وہی رہتا ہے. یہ تبدیلی زیادہ تر ذالکا میں ہوتی ہے، جیسے ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکی، یعنی کہ اس میں یہ زبر زیر ہم بدل دیتے ہیں کبھی کبھی. ذالکنا، ان سب کے معنی ایک ہی ہیں، معنی کیا ہے ان سب کی ایک ہی ہے، بٹ گرامر کے حساب سے ان میں تھوڑی تبدیلی ہو جاتی ہے. ذالکما ربکما، جیسے کہ آگے اس کا مطلب ایک ہی ہے، وہ تم دونوں کا رب ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے. اسماء اشارہ تثنیہ کے 100 سب مبنی ہیں. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے شعار الیہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ اور مشار الیہ کہتے ہیں. مشار الیہ مل کر جملے کا ایک جز یعنی مبتدا یا فاعل یا مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو مشار الیہ، اور جس سے کیا جا رہا ہے اس کو اسم اشارہ. مشار الیہ ہمیشہ معرف باللام یا مضاف ہوگا، یعنی کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ خاص ہو، معرف باللام ہوگا، یعنی اس میں الف لام ہوگا. اگر مشار الیہ معرف باللام ہو تو اس میں اشارہ پہلے لانا چاہیے، جیسے حاضل کتاب. اگر معرف باللام ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں اشارہ پہلے لائیں گے ہم لوگ. اور اگر وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو اس میں اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، جیسے کتابکم ھذا، تمہاری یہ کتاب. ابن الملکی. اگر مذکورہ فقروں میں اس میں اشارہ پہلے لایا جائے اور کہا جائے ھذا کتابکم تو اس کے معنی ہوں گے یہ تمہاری کتاب ہے. اس صورت میں کتابکم مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے. صحیح بات ہے، اس لیے جملہ پورا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی لکھا جاتا ہے. جب اس میں اشارہ اکیلا، یہ بغیر مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، جملے میں مبتدا واقع ہو تو دیکھیں. اگر خبر معرف باللام ہے تو اس میں اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بڑھا دیا جائے، یعنی جو خبر ہی اگر معرف باللام ہے تو جیسے جو سیگے میں اس میں اشارہ کے مطابق ہو، جیسا کہ یہ اولئکا ہم المفلحون. اب دیکھیے یہ کیا تھا؟ خبر بھی کیا ہے؟ الف لام، معرف باللام ہے تو اس میں کیا ہے؟ ایک ہم نے ضمیر لگا دی ہے. جیسے ھذا شیء ھو الکتاب، اس میں بھی کیا ہے؟ ہماری ضمیر لگا دی گئی ہے. اولئک الناس ھم المفلحون، اس میں بھی کیا ہے؟ ہم ضمیر لگا دی گئی ہے.
اگر خبر معرف باللام نہ ہو تو ضمیر نہ بڑھاؤ. اگر معرف باللام نہیں ہے تو ضمیر نہیں بڑھائیں گے. جیسے حاضہ کتابن، تو اس میں ہم نے ضمیر نہیں لگائی ہے. اور اگر مضاف ہو تو بھی ضمیر کی ضرورت نہیں. جیسے حاضہ ابن الملکی، حاضہ کتابکم. یہ تو چلو آگے. شکریہ. اتنا اس میں کافی ہے، اتنا یہ امپورٹنٹ ہے اس میں بس. شکریہ.